قرآن پر عمل۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، خدا کے لیے قرآن کے بارے میں دوسرے لوگ تم پر سبقت حاصل نہ کریں، یعنی دوسرے لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے سے پہلے تمہیں عمل کرنا چاہیے، سبقت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے انسان سعادت مند بنتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک ہادی ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ہدی للناس، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ناس کا لفظ آیا، اور ناس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہے، ناس کا معنی ہے لوگ، اور اس میں ہر فرقہ، ہر دین کا آدمی جو ہے شامل ہوتا ہے، اس لیے الناس لفظ ہے۔ ہدی للناس یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے کافر ہے، یہودی ہے، مسیح ہے، سب اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں مختلف ادیان کے لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بغیر انسان کی زندگی ناقص ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن پر عمل کرنے سے انقلاب آتے ہیں، اور انسان ہمیشہ سعادت اور کمال حاصل کرنے کے لیے خوشنودی خدا اور اس کی بندگی کرتا ہے۔ تو جب انسان قرآن سے تمسک کرتا ہے تو یقیناً وہ ہدایت پاتا ہے اور گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں، اگرچہ قرآن کے ذریعے ہی بنے ہیں، انہوں نے بھی قرآن سے استدلال کیا ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صرف قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ لا خیر فی قرأۃ لیس فیہا تدبر، اس قرآن کی تلاوت میں فائدہ نہیں ہے پڑھنے میں جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن بار بار دعوت کر دے رہا ہے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامت و حرامہ حرام ابدا الی یوم القیامت، جو محمد نے حرام کیا ہے وہ ہمیشہ قیامت تک حرام ہے، اور جو محمد نے حلال کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی محمد کا حرام قیامت تک حرام ہے، محمد کا کیا ہوا حلال قیامت تک حلال ہے۔ اور اس کے بعد ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ وہ ہے جو انسان کی ہدایت کرتا ہے، اور اس قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خوش بخت ہو سکتا ہے۔ قرآن کے بارے میں رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں پڑھتے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، جب مستطیع ہوتے ہیں حج پر نہیں جاتے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ پھر قرآن کو گھر میں سجا کے رکھ نہیں لینا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مہینے کے بعد اس کے اوپر گرد و غبار جو جمع ہو چکی ہے اس کو دور کرنا، بلکہ قرآن کو ہر روز جتنا میسر ہو سکے 1 سطر 2 سطر 1 صفحہ آدھا صفحہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس نے قرآن سے تمسک کیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہا۔